ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حرص کے نقصانات اور قناعت کی برکتوں کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عیون الحکایات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ و سبق آموز حکایت نقل کی ہے۔ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب سانپ رہا کرتا تھا جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتا تھا۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس نے ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اس سانپ کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے گھر والے گھبرا گئے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ ہمیں سانپ سے ملنے والا نفع بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد سانپ نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا جو فوراً مر گیا۔ اب تو وہ شخص بھی گھبرا گیا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، مگر جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود ہے میں صبر کروں گا، اس کے بعد نہیں۔ پھر 2 سال کا عرصہ گزر گیا مگر سانپ نے کسی کو نہیں ڈسا۔ اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔ پھر ایک دن سانپ نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس سانپ کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً موت کے گھاٹ اتر گیا، اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس سانپ کا کیا کیا جائے۔ دولت کی حرص نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھ پر پٹی باندھ دی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اگرچہ اس سانپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً تریاک یعنی زہر کا اثر ختم کرنے والی دوا کا انتظام کیا گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکے کی موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ دونوں غضبناک ہو کر کہنے لگے، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس موذی کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا بھی نہ مل سکا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی، چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے اور دھونی دے کر گویا اسے صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گیا اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی حرص نے انہیں اندھا کر دیا
اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ پھر ایک دن سانپ نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا۔ عورت چلائی تو شوہر نے فوراً تریاک کے ذریعے اس کا علاج کرنا چاہا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے سانپ والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتا ہی دی۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک سانپ کو مار ڈالو۔ چنانچہ گھر آ کر وہ شخص سانپ کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے سانپ کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، یقیناً اس سانپ کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے لگا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، لہٰذا اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے سانپ کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی پرانی دھوکے بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی ایک برتن میں ڈال کر اسے دفنا دیا اور اس جگہ پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو اس کے پڑوسی، رشتہ دار اور دوست احباب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اور اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے سے بھرا برتن نکال کر ان کے حوالے کر دیا، جسے دیکھ کر وہ سب کہنے لگے کہ آج کے دن یہ مال تیرے کسی کام نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مال و دولت کی حرص نے ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ یقیناً حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ بیان کردہ حکایت میں گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے، یوں کہ جب پہلے پہل گدھے اور غلام کو سانپ نے شکار کیا تھا تو یہی اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی کہ وہ شخص ہوشیار ہو جاتا اور آئندہ حرص سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آئندہ ایسے دردناک واقعات کی روک تھام کا انتظام کرتا۔ مگر افسوس، اس نے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس بد نصیب پر تو سونے کا انڈا ملنے کی حرص کا خمار چڑھا ہوا تھا۔ لہٰذا سانپ نے اسی پر بس نہ کیا، بلکہ حریص کی غفلت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بیٹے اور بیوی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھائیوں اور دوستوں کی نصیحت کے باوجود حرص کی وجہ سے وہ اس سانپ کو نہ مار سکا، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن کریم میں پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 میں حرص کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔ تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے، لالچ دل کا لازمی حصہ ہے کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ حرص تو کسی بھی چیز کی مزید خواہش کرنے کا نام ہے، خواہ وہ چیز مال ہو یا کچھ اور۔ جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص کہیں گے تو مزید کھانے کی خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص کہا جائے گا۔ اسی طرح
نیکیوں میں اضافے کی تمنائی کو نیکیوں کا حریص، جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہیں گے۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، درازی عمر یعنی لمبی عمر کی آرزو، عمل یعنی خواہش ہے، اور کسی چیز سے سیر نہ ہونا، ہمیشہ زیادتی کی خواہش کرنا حرص کہلاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر دنیا کے لیے ہیں تو بری ہیں، اور اگر آخرت کے لیے ہیں تو اچھی۔ اس لیے دراز یعنی لمبی عمر چاہنا کہ اللہ پاک کی عبادت زیادہ کر لوں اچھا ہے۔ معلوم ہوا کہ حرص کے اچھا اور برا ہونے کا دار و مدار اسی چیز پر ہے کہ جس کے حصول کی حرص مطلوب ہے۔ اگر تو اس کا تعلق طاعات و عبادات سے ہو تو ایسی حرص ہرگز مذموم یعنی بری نہیں۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مال و دولت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کی نحوست کئی امور میں کار فرما ہو سکتی ہے۔ حریص انسان انتہائی قابل رحم ہوتا ہے، کیونکہ اس پر ہر لمحہ اپنی حرص کو عملی جامہ پہنانے کا بھوت سوار رہتا ہے، اور پھر آگے چل کر یہی موذی مرض اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے اور خوب رسوا کرواتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرص یہ ہے کہ انسان کبھی اس چیز کی کبھی اس چیز کی طلب میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس کا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا ہے۔ جب وہ اس کی ضرورتیں پوری کریں گے تو اپنی مرضی کے مطابق اس کی ناک میں نکیل ڈال کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ وہ اس سے اپنی عزت چاہیں گے، حتیٰ کہ حریص رسوا ہو جائے گا، اور اسی محبت دنیا کے باعث جب بھی وہ اس کے سامنے سے گزرے گا تو انہیں سلام کرے گا، اور جب وہ بیمار ہوں گے تو عیادت کرے گا، مگر اس کے یہ تمام افعال خدا کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے۔ قناعت کی تعریف۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ خدا کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کو چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں، جبکہ علامہ میر سید شریف جرجانی حنفی رحمت اللہ علیہ قناعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا قناعت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اصل مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس کثیر مال و دولت ہو، بلکہ اصل مالداری تو یہ ہے اگرچہ مال کم ہو مگر اس پر قناعت حاصل ہو، کیونکہ مال و دولت والا شخص ایسا مالدار ہے کہ اسے کتنا ہی کثیر مال مل جائے مگر مزید مال کی خواہش باقی رہتی ہے، اور اس مال میں کمی بھی آتی رہتی ہے، جبکہ قناعت کرنے والا شخص ایسا مالدار ہے کہ اس کے پاس کتنا ہی کم مال کیوں نہ ہو مگر وہ مزید کی تمنا نہیں کرتا، نیز قناعت کی دولت میں کمی بھی نہیں آتی۔ بہرحال قناعت عمدہ عادت ہے، اور جسے نصیب ہو جائے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ آئیے قناعت کی رغبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے اس ضمن میں چند روایات سنتے ہیں۔ زیادہ مالدار کون؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری دی ہوئی چیز پر سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تونگری یعنی مالداری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو، بلکہ اصل تونگری تو دل کا تونگر یعنی مالدار ہونا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ پاک نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت بھی عطا فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قناعت کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دعا کی
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آل کو صرف ضرورت کے مطابق رزق عطا فرما۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایات میں ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے جو قلیل وسائل و کم آمدنی کا رونا رونے کے بجائے بقدر ضرورت رزق و مال پر قناعت کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور زبان پر شکوہ رنج و الم لانے سے بچتے ہیں۔ یقیناً یہ سب اسی قناعت کے دائمی خزانے کی برکات ہیں۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی اپنے اہل و عیال کے لیے صرف بقدر ضرورت رزق عطا ہونے کی دعا مانگی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ قلیل وسائل پر قناعت کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین سراپا قناعت ہوا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک مال کی کوئی وقعت و اہمیت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات اللہ پاک کی عطا پر راضی رہتے ہوئے نہایت سادگی سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے قناعت پسندی کے دو انتہائی دلچسپ اور نصیحت آموز واقعات عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 491 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اپنے دور کے جید عالم حضرت سیدنا خلیل بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اہواز سے امیر یعنی حاکم سلیمان بن علی کا نمائندہ خصوصی حاضر ہو کر عرض گزار ہوا۔ شہزادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حاکم نے آپ کو شاہی دربار میں طلب فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا خلیل بصری رحمت اللہ علیہ نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا، میرے پاس جب تک یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا موجود ہے مجھے دربار شاہی کی چاکری کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی طرح مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری المدنی رحمت اللہ علیہ کا جذبہ قناعت بھی حیرت انگیز اور لائق تقلید تھا۔ جامعۃ المدینہ ہو یا دارالافتاء، مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ علیہ نے کبھی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران مدہ ذلہ العالی کا بیان ہے کہ ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ان کا مشاہرہ یعنی وظیفہ بڑھا تھا تو یہ میرے گھر خود تشریف لائے۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، مجھ سے فرمانے لگے کہ میری تنخواہ کافی بڑھ گئی ہے، مجھے اس زائد رقم کی حاجت نہیں ہے، لہٰذا مجھ پر کرم کیا جائے اور میرا مشاہرہ یعنی وظیفہ نہ بڑھایا جائے۔ اپنے انتقال سے کچھ عرصہ قبل مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسکوٹر یعنی موٹر سائیکل اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ سب بیچ دیا تھا اور فرمایا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب آپ کرائے پر مکان لینا چاہ رہے تھے تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ مکان خرید کیوں نہیں لیتے، تو فرمایا کہ مختصر زندگی ہے، کرائے کا مکان ہی کافی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اسلاف و بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر ضروری مال کا خیال اپنے دل سے نکال کر قناعت کی دولت لازوال سے خود کو مالا مال کریں۔ یقین کیجئے کہ اگر قناعت کی دولت ہمیں نصیب ہو گئی تو حرص مال کی آفت سے خود بخود نجات حاصل ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے حرص کے نقصانات اور قناعت کی برکات کے بارے میں سنا، جس سے پتہ چلا کہ حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں حرص کی بیماری پیدا ہو جائے گویا اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ جاتی ہے، اسے اپنے نفع و نقصان کی پہچان نہیں ہوتی، وہ رات دن مال و دولت جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مال کی لالچ اسے مالداروں کے آگے جھکنے، ان کا غلام بننے اور حصول مال کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، حتیٰ کہ حرص و لالچ کی خصلت بد لالچی آدمی کو بے حس، بے رحم اور ظالم و جفاکار بنا دیتی ہے۔ حصول مال کے لیے وہ اپنے پرائے کسی کا خیال نہیں کرتا۔ دینی اعتبار سے حرص کے نقصان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس قدر نقصان کا باعث نہیں بنتے کہ جس قدر لالچ انسان کے دین کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا حرص دنیا و مال سے بچتے ہوئے قناعت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دنیاوی مال تو ختم ہو جاتا ہے مگر قناعت جو کہ حقیقی دولت ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کی روح سے کامیاب شخص وہ ہے جو اسلام لایا
اور اللہ پاک نے اسے بقدر ضرورت رزق عطا فرما کر اس پر صبر و قناعت کرنے کی توفیق بخشی۔ خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی اپنے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بقدر ضرورت رزق ہی کی دعا مانگی۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی غیر ضروری مال سے بچتے اور جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے مل جاتا اسی پر صبر و شکر کرتے ہوئے زندگی گزارا کرتے تھے۔ البتہ وہ نفوس قدسیہ نیکیوں کے معاملے میں دنیاوی حریص سے بھی کہیں زیادہ حریص ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حرص کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیاوی معاملات میں قناعت اور اخروی معاملات میں حرص سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔